اب ظاہر ہے لوگوں کو لے کے چلتے ہیں، خاص طور پر والدین کو، اس ایک بارگاہ تو کافی علیہ رحمہ کی بارگاہ، کہ جہاں والدین کو یہ سمجھ آیا ہوگا کہ اولادیں اگر ان کی تربیت صحیح خطوط پہ ہوں تو پھر وہ رہتی دنیا تک اپنا نام ممتاز کر کے جاتی ہیں، روشن کر کے جاتی ہیں۔ ایک اور خانوادہ ہے جس خانوادے کا میں صدقہ کہوں کہ بر صغیر پاک و ہند میں عشق کی شمع روشن رہی اور عشق کی جوت کو جلایا، وہ خانوادہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن کا خانوادہ ہے۔ وہ خانوادہ آپ کے والد گرامی مولانا مفتی نقی علی خان علیہ رحمہ کا ہے۔ آئیے ذرا ان کے چشم و چراغ، ان کے دل کا چین، شہنشاہ سخن، استاذ زمن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن کے تعارف سے آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ مولانا عنایت علی کافی اور ان کے ساتھیوں کی جد و جہد کا نتیجہ تھا کہ مراد آباد میں مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے 5000 علماء اکٹھے کر کے قائد اعظم علیہ رحمہ کو اپنے تعاون کا یقین دلایا تھا۔ اس لیے اہل پاکستان جب بھی اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کی طرف دیکھیں کہ اللہ نے انہیں پاکستان جیسے خوبصورت بر صغیر جنوبی ایشیا میں جگہ عطا کی ہے، اس کے حصول میں ان نفوس قدسیہ نے، ان ہمارے محسنوں نے اپنا خون دے کر ہمیں یہ آرام پہنچایا ہے۔ مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ یا مولانا شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں ان کے کلام کو کیوں پسند کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کلام کہتے ہیں، شریعت کے دائرے میں۔ اللہ تو اب آپ دیکھیں کہ حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ جو 1276 میں اس دنیا میں بریلی میں تشریف لائے، کتنا علمی گھرانہ ہے۔ اللہ آپ نے تمام علوم اپنے والد سے سیکھے اور آپ کی تربیت میں والد کے ساتھ ساتھ مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کا بھی بہت بڑا دخل ہے۔ آپ تمام علوم میں اپنے دور میں انتہائی کمال کو پہنچے۔ سبحان اللہ۔ مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی مثال تو اس خطے میں علمی میدان میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تو جن کی نگاہ کرم والد کی طرف سے بھی پڑھ رہی ہو، بھائی کی طرف سے بھی پڑھ رہی ہو، وہ کس طرح میدان میں آتے ہیں؟ وہ اپنی تمام تر زندگی تعلیم و تعلم کے ساتھ ساتھ لوگوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں علامہ اقبال علیہ رحمہ کو کہنا پڑا تھا کہ کی محمد سے وفات تو میں تو ہم تیرے۔ سبحان اللہ۔ اور یہی وہ نقطہ ہے ہماری بقا کا، ہمیں اپنے پاکستان کو ترقی کی راہوں پر لے جانے کا۔ جس دن ہم اس سے ہٹ کر کسی اور راہ پر چلیں گے اپنے وجود کو خطرے میں ڈالیں گے۔ اللہ اکبر۔ شہنشاہ سخن مولانا امام احمد رضا خان کے بھائی، ان کے والد گرامی امام الفقہا، انہوں نے ہی ان کو فقہ میں، حدیث میں، تفسیر میں، ادب میں ایک عظیم مقام پر پہنچایا۔ واہ، پہلی تو تربیت ان کے والد بنے نا، ان کے والد بنے۔ پہلی مفتی نقی علی خان صاحب مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے، فقیہ تھے۔ اولاد کی تربیت کے ضمن میں آپ دیکھیں کہ جن کا بیٹا احمد رضا خان ہو، ہائے 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 ہائے، اس گھرانے میں اللہ کیا تربیت ہوگی، کیا شان ہے اس گھرانے کی۔ اللہ یعنی علماء لکھتے ہیں کہ ایک دن اعلیٰ حضرت 7 سال کے ہیں، روزہ رکھا، چھوٹی عمر کے تھے، اب والد عالم دین ہیں، وہ ان کو ایک اکیلے کمرے میں لے گئے اور وہاں کھانے پینے کی کچھ چیزیں رکھیں، تو آپ سے فرمانے لگے کہ احمد رضا خان ان میں سے کچھ کھا لو، گرمی ہے، بڑا دن ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تو روزے سے ہوں۔ اللہ تو فرمانے لگے کہ تم بچے ہو، یہاں تمہیں کون دیکھ رہا ہے؟ تو آپ جواب دیتے ہیں کہ ابا جان، کوئی اور تو نہیں دیکھ رہا، جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ، یہ تربیت کا اثر ہے۔ اس طرح کہ یوں کہوں کہ ان کے والد نے بھی اصل میں چیک کیا کہ بچے کی تربیت کہاں تک پہنچی ہے، ورنہ ظاہر ہے وہ تو شریعت کے پابند ہیں، روزہ توڑنے کو کیسے کہیں۔ تربیت تو مولانا حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا میں آتے ہی روزے دار بنا دے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ تو واہ۔ یہ نسلیں بنانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ وہ اس بات کی طرف جتنا توجہ دیں گے، آج ہم اس میں اتنا دور چلے گئے ہیں کہ ہماری نظر محض اس پر ہے کہ بچے نے نمبر حاصل کرنے ہیں، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے۔ اور بھائی اخلاقیات پر بنیاد بناؤ گے تو ڈاکٹر بھی معاشرے کے لیے باعث رحمت بنے گا،
اخلاقیات پر بنیاد بنا کر انجینئر بناؤ گے. اور مولانا کفایت علی خان رحمۃ اللہ علیہ کا جب ہم ذکر کر رہے ہیں تو آپ بہت بڑے حکیم بھی تھے, حکمت سے بھی آپ کو بڑا تعلق تھا, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت کے ضمن میں وہ فرماتے ہیں کہ جب طبیعت کچھ گھبرانے لگتی تو میں اکیلے میں بیٹھ کر زبان پر نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتی. اللہ. تو حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں علمی طور پر دنیا میں ایک تہلکہ مچایا, آپ کے کلام کے نمونے تو ہم اپنے بچپن میں سنا کرتے تھے. ہائے 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 ہائے. اور کتنا خوبصورت کلام ہوتا تھا کہ فرماتے ہیں کہ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر. کتنی مشہور یہ نعت, لوگوں کے اندر اثر انگیز, ان کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف متوجہ کرنے والی. فرماتے ہیں کہ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر, سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ. آئے ہائے ہائے. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. آئے ہے. آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے, کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. اللہ اللہ اللہ. ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا, ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. ہائے 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 ہائے. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر, کونین کی خاطر تم نے سرکار بنایا. اللہ اللہ. تو حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ یا ان کے جتنے بھی ساتھی ہیں ہمارے عظیم محسن ہیں, انہوں نے ہمیں اس آزادی کی نعمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے جو خدمات سر انجام دی ہیں, ان کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری ان کے ساتھ عقیدت اور محبت اس انداز تک ہو کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو بتائیں کہ تمہاری نجات کا دار و مدار صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے ساتھ ہے. اور اسی لیے اس ادارے کا جہاں ہم بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں تو امتیاز ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ نغمہ جو ہماری زبانوں پر گونجتا ہے وہ صدقہ ہے ان نفوس قدسیہ کی عظیم قربانیوں کا, جنہوں نے اس خطے میں آ کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کیا اور ہمیں ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا. سبحان اللہ. ناظرین کرام, بات یہ ہے کہ یہ جو شخصیات ہیں, آپ ذرا غور کیجئے کہ جس انداز سے حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے والد گرامی حضرت نقی علی خان علیہ الرحمن نے جس طرح سے تربیت کی اپنے شہزادی کی, اپنے جگر گوشے کی, یعنی تربیت کا پیمانہ دیکھیے ناظرین کیا ہے کہ بچپن ہی سے پلانٹ کیا جا رہا ہے. عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پانی سے ان کو تر کیا جا رہا ہے, اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھاؤں میں ان کو رکھا جا رہا ہے, اور یوں کہیے کہ حب اہل بیت کی مٹی سے ان کی جڑوں کو مضبوط کیا جا رہا ہے کہ جس وقت وہ درخت بنتے ہیں, تناور درخت بنتے ہیں, تو ان سے جو ثمرات حاصل ہوتے ہیں وہاں سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبوئیں آتی ہیں. والدین کو بس اور کچھ نہیں کرنا صاحب. یہ جو ہستیاں ہم جن پہ ہم آج گفتگو کر رہے ہیں, ان کے نقش پا پہ چلنے کی باتیں کر رہے ہیں, یا یوں کہیے کہ ان کی بارگاہ میں ہدایے بھیج رہے ہیں, اصل میں آج ماں باپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر اولادوں کی تربیت کرنی ہے تو آئیڈلز کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آئیڈیلز کی طرف جانے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب غلط تو نہیں کہہ رہا میں کہ آئیڈلز کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے, آئیڈیلز کی طرف جانے کی ضرورت ہے, ماڈلز کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آپ جو شخصیات ہیں ان جیسی رول ماڈلز کے نقوش پا کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ رہیں ناظرین, انشاءاللہ آپ بھی سحری کیجئے, ہم بھی کرتے ہیں. جب لوٹیں گے تو مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن پہ انشاءاللہ مزید گفتگو ہوگی, اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہوگی کہ والدین کو اولادوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. 23ویں شب ہے, ممکنہ شب قدر ہے, دوسری تاکرات ہے, اور قریب قریب اپنے اختتام کو ہے. آج آپ کو پتہ ہے کہ ہم بنیادی طور پہ تو اولاد کی تربیت پہ بات کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ دو شخصیات, ایسی ممتاز شخصیات کہ جن کا دن اتفاق سے اس کی ریلیونس آج ملتی ہے کہ 6 مئی شہادت کا دن ہے حضرت مولانا سید کفایت علی کافی شہید علیہ رحمہ کا, اور
22 रमज़ान मुबारक जो गुज़रा, हज़रत मौलाना हसन रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर्रहमान यानी शहंशाह सुख़न उस्ताद ज़मन का दिन है। अब बात हो रही थी मौलाना हसन रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर्रहमान के हवाले से और कुछ उनका जो इल्मी मकाम है नाज़रीन, उस पर डॉक्टर साहब से गुफ्तगू करते हैं कि डॉक्टर साहब बताइए ज़रा आपके इल्मी मकाम के बारे में। वैसे तो इनकी ज़्यादा शोहरत वही इश्क़ रिसालत मआब और नातिया अशार लिखने और कहने के हवाले से रही, लेकिन बाद में जो मुहक्किकीन हैं उन्होंने हज़रत के जो नसर पारे हैं वो भी जमा किए हैं। एक ताज़ा किताब रसाइल हसन के नाम से, तकरीबन इसमें कोई 12 के करीब उन्होंने आपकी किताबें लिखी हैं और इनमें आपका बड़ा तबहुर इल्मी बड़ा वाज़े होता है। एक आपने किताब लिखी है दीन हसन, उसमें दलाइल से साबित किया है कि ये जो इस्लाम की कबूलियत है या पजीरई है या इस्लाम की हक्कानियत है, इसके सिर्फ इस्लाम की तरफ से ही दलाइल नहीं हैं, बल्कि इस्लाम की इस हक्कानियत को बहुत सारे अंग्रेज़ों ने, बहुत सारे हिंदू पंडित ने और बहुत सारे राहिबों ने भी सराहा है। तो आपने वो काफ़ी कलेक्शन दिया उन लोगों की जो दीन इस्लाम के बारे में हमेशा अच्छी राय रखते रहे और दीन इस्लाम बुनियादी तौर पर जो खसूसियात डिवेल्प करता रहा उसकी एक रुदादी है। ये गालिबन आपकी कोई 17-18 सफ़ात की बड़ी तफसीली रिसाला लिखा है। दूसरी आपकी किताब है जी निगारिस्तान लताफ़त, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क व मोहब्बत के हवाले से आपने लताफ़त का निगार हज़ूर नबी अकरम को करार दिया है और आपकी विलादत के वाक़ियात, मेराज के वाक़ियात बड़ी गहराई के साथ आपने कलाम किया। आपने किताब लिखी है तज़्के मुर्तज़वी, ये खुलफ़ाए राशिदीन की फ़जीलत के बाब में जो इफ़रात व तफरीद पाई जाती है। तो भाई जुज़वी फ़जीलत कहाँ आएगी, कुल्ली फ़जीलत कहाँ आएगी, इसमें तवाज़ुन और इत्तदाल को कैसे बरकरार रखा जाए, उस पर आपने किताब लिखी। उसके बाद एक आपने किताब वाक़या करबला पर भी लिखी, अच्छा, और उसका नाम रखा आईने क़ियामत, यानी क़ियामत का मंजर था कि जब ये वाक़या पेश हुआ और वहाँ साबिरीन का और रज़ाए इलाही पर पूरे उतरने वाले इस पाकीज़ा काफ़िले का जो मेयार था उसको आपने बयान किया। और कमाल ये था कि सही रिवायात के ज़रिए जो बातें हम तक पहुँची उनको बयान किया। उसके बाद आपने लिखा बेमौका फरियाद के महज़ब जवाब, उसमें वो कह रहे हैं कि कुछ अंग्रेज़ों ने आकर यहाँ एक फितना पैदा किया कि ये जो गाय का हिंदुस्तान में ज़िबा करना है इसमें तो मुसलमानों को मसलिहत अख्तियार करनी चाहिए क्योंकि यहाँ हिंदू लोग रहते हैं, तो इस मसलिहत केशी की वजह से ये एक बड़ी ज़रूरत है। उस पर आपने किताब लिखी कि ठीक है हिंदुओं के साथ हमारे कुछ और रवाबित तो हो सकते हैं, लेकिन ये जो गाय को ज़िबा करने वाला मामला है ये हमारे चूँकि इस्लाम का मुसलमान असूल है, इस पर हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। क्या बात है। उसके बाद आपने कुछ उस ज़माने में मौजूद तारीखें जो रिसालत मआब के ताल्लुक़ को कमज़ोर कर रही थी उनमें आप उन लोगों को बाकायदा फोकस किया और एक्सपोज किया और बाकायदा आला हजरत ने और फिर आपने वो सवालात मुरतब करके उनको भेजे और उनसे पूछा कि आप अपने आप को अगर अहले सुन्नत कहते हैं तो अहले सुन्नत की जो एक मेन स्ट्रीम लाइन आ रही है आप उसमें कहाँ एडजस्ट होते हैं, ज़रा वो जगह हमें बता दें ताकि हमारे रवैयों में जो बकौल आपकी बड़ी सख्ती आ गई है ताकि हम चेक करें, वरना आपकी यही जो इल्मी काफ़िशें हैं और इत्तेहाद उम्मत के नाम पर ये जो एक तअस्सुर है ये इश्क़ रिसालत मआब को माद कर रहा है और मजबूत बुनियादों से हमें हटा रहा है। ठीक इसी तरह फिर आपने बाकायदा हिदायत नूरी बजवाब इतलाए ज़रूरी, और उसके अलावा फिर कमाल इसमें यह है कि आला हज़रत का जो मदरसा था ना मंजर इस्लाम, उसकी आपने जितने भी इंतज़ामी अमूर संभाले, उसका जो दस्तूरुल अमल था, उसके जो अखराजात थे, उसके मुखय्यर हजरात थे, उन सब की चीज़ें डिटेल से लिखी हैं और उन सब को दुआओं में याद किया है। सुभान अल्लाह। बात आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ कि आपकी जो मौलाना हसन रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर्रहमान की शायरी है, यानी आप देखिए कि मैं अगर ये कहूँ कि लिखा भी इश्क के कलम से, स्याही भी इश्क की थी और जो तर्ज है वो भी इश्क ही का था कि क्या फरमाते हैं कि आस्ताने पे तेरे सर हो अजल आई हो और ए जाने जहाँ तू भी तमाशाई हो,
ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیک آئی ہو، یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو، اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو، بند جب خواب اجل سے ہوں حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو۔ سبحان اللہ۔ آئیے ذرا ان کی شاعری پہ تھوڑا سا کلام سبحان کرتے ہیں۔ اللہ۔ جنید صاحب، جو فنی عظمت ہے، شاعرانہ عظمت ہے حضرت حسن رضا خان کی، وہ کمال ہے۔ اچھا، اس کا ایک سبب تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی صحبت کا اثر ہے، اور ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہ شاعری میں داغی ہیں، یعنی مرزا داغ کے شاگرد ہیں۔ ہاں شاگرد، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کا بھی اثر ہے، اس لیے وہ خود ایک جگہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کیوں نہ ہو میرے سخن میں لذت سوز و گداز، آہا ہے حسن شاگرد ہوں میں داغ سے استاد کا۔ آہا، واہ 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 واہ۔ یہی اچھا، آپ نے ایک نعت بھی لکھی، اور نعت کے ساتھ آپ کا ایک مجموعہ کلام ہے ثمر فصاحت، جس میں آپ کی غزلیات ہیں، غزلیں بھی لکھی۔ یعنی شعر کے اندر ان کو اتنا کمال حاصل تھا کہ ان کا شمار اپنے زمانے کے جو مستند اور بڑے شعراء ہیں ان میں ہم کرتے ہیں۔ واہ۔ اچھا، اب آپ نعت دیکھیں، فرماتے ہیں موتی یہ مطلب تمہارا ہر اشارہ ہو گیا، واہ۔ موتی یہ مطلب تمہارا ہر اشارہ ہو گیا، جب اشارہ ہو گیا مطلب ہمارا ہو گیا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ دونوں مصروں میں واہ۔ مطلب کا لفظ الگ الگ طرح استعمال کیا، واہ اور اشارہ کا لفظ الگ الگ طرح واہ استعمال واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ آگے فرماتے ہیں ڈوبتوں کو یا نبی کہتے ہی بیڑا پار تھا، واہ۔ ڈوبتوں کو یا نبی کہتے ہی بیڑا پار تھا، غم کنارے ہو گئے پیدا کنارہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یعنی جب ہم بحر غم میں تھے، مبتلا تھے، بنور میں تھے، یا نبی کہا بنور کنارہ بن گیا، اللہ اکبر، اور غم مجھ سے دور ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ فن دیکھیں کہ الفاظ کا استعمال اور جو شعری محاسن ہے کس طرح نظر آ رہے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں تیری طلعت سے زمین کے ذرے ماہ پارے بنے، آہا، تیری طلعت سے زمین کے ذرے ماہ پارے بنے، تیری ہیبت سے فلک ماہ دو پارہ ہو گیا۔ آہا، یعنی جو فلک کا جو ماہ تھا وہ آپ کے اشارے پاک سے دو حصے ہو گیا، اور زمین کے جو ذرے تھے وہ چاند بن گئے، آہا، اور جو آسمانی چاند تھا وہ ذرہ بن گیا۔ سبحان اللہ، یعنی سبحان۔ جو بیان کا انداز ہے جناب حسن رضا کا، ہم دیکھتے ہیں عشق بھی ہے، محبت بھی ہے، ہاں، جو ایک اسلام کا دیا ہوا عقیدہ ہے اس کو پوری احتیاط کے ساتھ واہ۔ اس کا بیان بھی ہے، اور فن پر پوری گرفت بھی ہے۔ کمال یہ ہے کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیں ہٹے نہیں، ہٹے نہیں۔ اچھا، کہتے ہیں کہ حشر میں ایک ایک کا منہ تکتے پھرتے ہیں عدو، سبحان اللہ، آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ اوئے کر۔ ہائے ہائے، حشر میں ایک ایک کا منہ تکتے پھرتے ہیں عدو، آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب حمد کے ایک دو اشعار دیکھیں کہ حمد کس طرح لکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں فکر اسفل ہے میری مرتبہ اعلیٰ تیرا، فکر اسفل ہے میری مرتبہ اعلیٰ تیرا، وصف کیا خاک لکھے خاک کا پتلا تیرا، آہا ہا، وصف کیا خاک لکھے۔ اب دیکھیں خاک کے لفظ کو دو طرح سے استعمال کیا۔ آگے فرماتے ہیں کیا خبر ہے کہ علل عرش کے معنی کیا ہیں، کہ ہے عاشق کی طرح عرش بھی جویا تیرا۔ آئے ہائے ہائے یعنی تو عرش پہ اپنی شان کے مطابق جلوہ گر، اس کا معنی ہم کیا معلوم کریں، جس طرح ہم تجھے ڈھونڈ رہے ہیں عرش پہ تجھے ڈھونڈ رہا ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، یعنی ذات حق کی شان تنزیہ کو کس فنی کمال کے ساتھ اور کس احتیاط کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اچھا، آگے فرماتے ہیں نئے انداز کی خلوت ہے یہ ہے پردہ نشین، آہا، آنکھیں مشتاق رہیں دل میں ہو جلوہ تیرا۔ واہ 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 واہ، یعنی کیسی جلوت ہے جو سراسر خلوت ہے، آہا، جو جلوت ہے وہ ایسی خلوت ہے۔ خلوت ہے کہ جس میں جلوت کی رونقیں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات آنکھیں کو جاری منتظر رکھیں ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ رہیں، ایک مختصر سا وقفہ ہے، انشاءاللہ جا کے لوٹتے ہیں، اور ایک بار پھر یہ جو دو ممتاز شخصیات پہ
مقدس شخصیات پہ ہم نے گفتگو کی ناظرین. اب بنیادی طور پہ اسی موضوع پہ آتے ہیں کہ اولاد کی تربیت ان شخصیات کی حیات طیبہ کی روشنی میں آج والدین کو کیسے کرنی چاہیے. جاتے ہیں، لوٹس کے واپس آتے ہیں. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. قصص القرآن ہے اور ایک بار پھر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے. تھوڑا سا ریکال کر لیتے ہیں ناظرین. کل میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 1000 برس سے اوپر کم و بیش عمر عطا فرمائی. اور کل آپ کو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کے مطابق 40 برس کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا. اور میں نے آپ کو کل یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سرٹن ٹائم پر حضرت نوح علیہ السلام کو یہ فرما دیا کہ اب جو ایمان لے آئے وہ ایمان لے آئے، مزید لوگ ایمان نہیں لائیں گے، لہٰذا فیصلہ عذاب کا ہو چکا. اور کل میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا تقریباً 200 برس پہلے، یعنی عذاب سے 200 برس پہلے نوح علیہ السلام کو یہ فرما دیا گیا کہ اب آپ تیاری کرنا شروع کر دیں تاکہ وہ جو ساگوان کے پیڑ ہیں وہ بڑے ہو جائیں، طاقتور ہو جائیں، ان کی لکڑیاں استعمال ہو سکیں. تو 100 برس تک ان پیڑوں کو جو ہے وہ تناور کیا گیا اور 100 برس تک ان کی لکڑیوں سے کشتی بنائی گئی. اور کل میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا ناظرین کہ 80 گز لمبی وہ کشتی تھی اور 50 گز چوڑی تھی. اور کل آپ سے یہ بھی عرض کیا تھا کہ وہ اتنا شدید طوفان تھا، اتنا شدید طوفان تھا کہ تمام آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا گیا تھا، پورے دروازوں کو کھول دیا گیا تھا اور زمین سے پانی ابلنا شروع ہوا، زمین چٹکنا شروع ہو گئی. یعنی زمین ایک طرف پانی جو ہے باہر نکالتی تھی اور آسمان پانی بہاتا تھا، یہاں تک کہ 40 گز تک دنیا میں پانی چڑھ چکا تھا، یعنی بڑے بڑے پہاڑوں تک. یعنی مکمل طور پہ دنیا جو ہے وہ پانی کے اندر غرق ہو چکی تھی. اور کل میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا ناظرین کہ 80 افراد لے کر حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی میں گئے اور تقریباً 6 مہینے تک وہ کشتی جو ہے وہ چلتی رہی. اور کل آپ کو یہ بھی میں نے بتایا تھا ناظرین کہ یہ اتنا شدید عذاب تھا، اتنا شدید عذاب تھا کہ آپ کا بیٹا کنان بھی اس میں گیا، آپ کی ایک بیوی بھی اس میں گئی. اور مزے کی بات یہ ناظرین، مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ یہ دیکھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والوں پر کیسا کرم کیا کہ پوری دنیا پانی میں غرق ہو چکی تھی، لیکن آپ کے ماننے والوں، آپ کے چاہنے والوں، آپ کے پیروکاروں کو کچھ بھی نہیں ہوا. بہرحال وہیں سے آغاز کرتے ہیں ناظرین کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اب جودی کے پہاڑ پہ پہنچ چکی ہے. وہیں سے کنٹینیوٹی جوڑتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ناظرین طوفان کے تھپیڑوں میں 6 ماہ تک چکر لگاتی رہی، یہاں تک کہ یہ بتایا جاتا ہے روایت میں کہ خانہ کعبہ جس جگہ پر ہے وہاں 7 چکر اس نے لگائے، یعنی باقاعدہ طواف کیا اور وہاں سے وہ گزری بھی. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کشتی جودی کے پہاڑ پر ٹھہر گئی جو عراق کے ایک شہر جزیرہ میں واقع ہے. روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پہاڑ کی طرف یہ وحی کی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ایک پہاڑ پر ٹھہرے گی تو تمام پہاڑوں نے تکبر کیا، غرور سے کام لیا کہ نہیں، ہم اس ذمہ داری کو قبول نہیں کریں گے. لیکن جودی پہاڑ نے ناظرین تواضع اور عاجزی کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ شرف بخشا کہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی. اب آپ یہاں دیکھیں ناظرین، ایک بات کیسی کمال ہے کہ جو تواضع اختیار کرتا ہے، جو عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو رفتیں عطا کرتا ہے، مقام عطا کرتا ہے، ممتاز کر دیا کرتا ہے. پہاڑ ناظرین، پتھر کا پہاڑ ہے، لیکن چونکہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں تواضع اختیار کی، رہتی دنیا تک یقیناً قرآن پڑھا جاتا رہے گا، رہتی دنیا تک اس کی تلاوت ہوتی رہے گی. جب تلاوت ہوگی، ہر وقت ہو رہی ہے، ہر پل ہو رہی ہے، ہر ساعت ہو رہی ہے، لمحے ہو رہی ہے ناظرین. آپ سوچئے کہ تلاوت ہوتی رہے گی، نوح علیہ السلام کا قصہ آتا رہے گا، نوح علیہ السلام کا قصہ آتا رہے گا، جودی پہاڑ کا تذکرہ آتا رہے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس جودی پہاڑ کو اس تواضع اور انکساری کی وجہ سے اتنی رفت اور مقام اور بلندی عطا کر دی. ایک اور روایت ہے ناظرین کہ بہت دنوں تک اس کشتی کی لکڑیاں اور تختے باقی رہے تھے، یہاں تک کہ اگلی امتوں کے بعض لوگوں نے اس کشتی کے تختوں کو جودی پہاڑ پر دیکھا بھی تھا. اور آج بھی ناظرین، میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ آثار قدیمہ کے بہت سے لوگ تلاش کر رہے ہیں کہ جودی پہاڑ سے یا آس پاس سے کہیں سے اس کے تختے مل جائیں، لیکن یہ قیاس ضرور کیا جاتا ہے، حتمی بات ابھی تک کوئی سامنے نہیں آئی. بہرحال محرم کی 10ویں تاریخ
عاشورے کے دن ناظرین یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، چنانچہ اس تاریخ کو کشتی کی تمام مخلوق یعنی انسان اور جتنے بھی اس میں جانور وغیرہ یا حشرات الوغیرہ تھے، سب نے، حشرات الارض نے، جانوروں نے اور انسانوں نے شکرانے کا روزہ رکھا۔ اچھا جی، حضرت نوح علیہ السلام نے ناظرین کشتی سے اتر کر سب سے پہلے جو بستی بسائی اس کا نام سمانین رکھا۔ عربی زبان میں سمانین کے معنی 80 ہوتے ہیں، چونکہ کشتی میں 80 آدمی تھے اس لیے اس گاؤں کا نام سمانین رکھ دیا گیا، یعنی یہ 80 افراد جو تھے انہی کی تعداد کے اعتبار سے اس گاؤں کا نام یہ رکھ دیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی اور فرما دیا گیا کہ دور ہو بے انصاف لوگ۔ ناظرین کرام، یہاں پر ایک بات بہت اہم ہے اور یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا، اس کا نام کنان تھا، اس کنان کا کیا ہوا؟ وہ کنان کیسے غرق ہوا؟ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ عذاب کی شدت کیا تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کیا دعا کی؟ یا حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی دعا کی بھی کہ نہیں کی، کوئی استدعا کی کہ نہیں کی؟ یہ وہ باتیں ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں گھوما کرتی۔ آئیے آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کنان کا معاملہ کیا ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ناظرین ایک بیٹا جس کا نام کنان تھا، وہ صدقے دل سے آپ پر ایمان نہیں لایا تھا۔ یعنی آپ سوچئے یہ کیسی بات ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نبی ہیں، 950 برس تک ناظرین، 950 برس تک آپ تبلیغ فرما رہے ہیں۔ یعنی امیجیٹ فیملی تو وہ ہوتی ہے نا، یعنی بیوی ہے، بچے ہیں، ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے باپ کا یا ہمارے شوہر کا کریکٹر کیا ہے۔ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، کجا اس کے کہ نبی ہو، کجا اس کے کہ اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہو، کجا اس کے کہ آپ بار بار اپنا اخلاص، ان کا زہد و تقوی، ان کی عبادات، یعنی آپ سوچئے سب کچھ گھر والوں کے سامنے ہوتا ہے، گھر والوں سے کوئی بات چھپی نہیں ہوتی۔ لیکن وہی بات ہے، اللہ جس کو چننا چاہتا ہے اپنے پیاروں کی قبیل میں چن لیا کرتا ہے، اور جس کو راندِ درگاہ کرنا چاہتا ہے اس کو راندِ درگاہ کر دیتا ہے۔ کنان کا معاملہ ناظرین یہی ہوا کہ کنان سب کچھ دیکھتا، 950 برس آپ سوچئے، ظاہر ہے کنان کی بھی ایک سرٹن عمر تو ہوگی، اس نے اس سرٹن عمر میں اپنے والد حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہ لایا۔ اب قصہ یہ ہوا ناظرین کہ وہ منافق تھا اور اپنے کفر کو وہ چھپائے رکھتا تھا، یعنی اپنے آپ کو اس نے ایکسپوز نہیں کیا تھا کہ میں آپ پر ایمان نہیں لایا۔ دل میں بات کچھ اور تھی، زبان پہ بات کچھ اور تھی، باطن میں کچھ اور تھا، ظاہر میں کچھ اور تھا، یعنی وہ منافقت اپنے والد گرامی سے کیا کرتا تھا۔ لیکن ناظرین طوفان کے وقت اس نے اپنا کفر مکمل طور پہ ظاہر کر دیا۔ جب فیصلہ ہو گیا کہ طوفان آنا ہے اور شدید طوفان آنا ہے، تو اب اس نے نقاب ہٹایا، اس نے بتایا کہ جی میں آپ کے دین کے اوپر نہیں ہوں، یعنی آپ کی تبلیغ کے اوپر میں نے لبیک نہیں کہا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی پر سوار ہوتے وقت اس کو بلایا اور فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے تم کشتی پر سوار ہو جاؤ اور کافروں کا ساتھ چھوڑ دو۔ تو اس نے کہا کہ میں طوفان میں پہاڑوں پر چڑھ کر پناہ لے لوں گا۔ تو آپ نے بڑی دل سوزی کے ساتھ فرمایا، ظاہر ہے بیٹا ہے، بہت سی اولادوں کو سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن باپ تو باپ ہوتا ہے، باپ سمجھاتا ہے کہ ایکچولی تو جو کر رہا ہے وہ یہ صحیح ہے اور یہ صحیح نہیں ہے۔ یہی ہوا ناظرین، بڑی دل سوزی کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ بیٹا آج خدا کے عذاب سے کوئی تجھے بچا نہیں سکتا، ہاں جس پر خداوند کریم اپنا رحم فرمائے بس وہی بچ سکتا ہے۔ باپ بیٹے میں ناظرین یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک زوردار موج آئی اور کنان اس کے اندر غرق ہو گیا، اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ کنان ایک بلند پہاڑ پر چڑھ کر ایک غار میں چھپ گیا اور غار کے تمام سوراخوں کو اس نے بند کر لیا۔ مگر جب طوفان کی موج ناظرین اس پہاڑ کی چوٹی سے ٹکرائی تو غار میں پانی بھر گیا۔ اس طرح کنان اپنے بول و براس میں لت پت ہو کر مکمل طور پر غرق آب ہو گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ اس سے کنارے تھا، اے میرے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ وہ بولا اب میں کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر رحم کرے، اور ان کے بیچ میں موج آڑے لے آئی تو وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ بیٹے کو اپنے سامنے اس طرح غرق آب دیکھتے ہوئے ناظرین حضرت نوح علیہ السلام کو بڑا صدمہ ہوا، رنج ہوا، اور آپ نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میرا بیٹا کنان تو میرے گھر والوں میں سے ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، تو حکم الحاکمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام، یہ آپ کا بیٹا کنان آپ کے ان گھر والوں میں سے نہیں ہے جن کو بچانے کا ہم نے وعدہ کیا تھا، لہٰذا اے نوح تمہارا یہ سوال ٹھیک نہیں ہے، اس لیے تم مجھ سے ایسی کسی بات کا سوال نہ کرو جس
جس کا تمہیں علم نہیں، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں تجھ سے کسی ایسی بات کا سوال کروں جو مجھے معلوم نہیں ہے، اور اگر تو مجھے معاف فرما کر رحم فرمائے گا تو میں نقصان میں، رحم نہیں فرمائے گا تو میں نقصان میں پڑ جاؤں گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، یعنی ارشاد ہوا، اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، عرض کی کہ اے میرے رب، میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والا ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سب سے بڑھ کر حکم والا ہے۔ فرمایا اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہیں، بے شک اس کے کام بڑے نالائق ہیں، تو مجھ سے وہ بات نہ طلب کر جس کا تجھ کو علم نہیں، میں تجھے نصیحت فرماتا ہوں کہ نادان نہ بن۔ عرض کی اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اور تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو مجھے نہ بخشے اور رحم نہ کرے گا تو میں نقصان میں پڑنے والوں میں ہو جاؤں گا۔ اب ناظرین، ہوا یہ کہ طوفان جو ختم ہوا، جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی اور سب کفار غرق ہو کر فنا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، جتنا پانی تجھ سے چشموں کی صورت میں نکلا ہے تو ان سب پانیوں کو پی لے، اور اے آسمان اپنی بارش بند کر دے۔ چنانچہ پانی گھٹنا شروع ہو گیا اور طوفان ختم ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح علیہ السلام، آپ کشتی سے اتر جائیے، اللہ کی طرف سے سلامتی اور برکتیں آپ پر بھی ہیں اور ان لوگوں پر بھی ہیں جو کشتی میں آپ کے ساتھ ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے ناظرین کہ حضرت نوح علیہ السلام نے روئے زمین کی خبر لانے کے لیے کسی کو بھیجنے کا ارادہ کیا، تو سب سے پہلے مرغی نے کہا کہ میں روئے زمین کی خبر لاؤں گی، تو آپ نے اس کو پکڑ لیا اور اس کے بازوؤں پر مہر لگا کر فرمایا کہ تجھ پر میری مہر ہے، تو پرند ہوتے ہوئے بھی لمبی اڑان نہ اڑ سکے گا اور میری امت تجھ سے فائدہ اٹھائے گی۔ یعنی یہ پتہ چلا کہ آج اگر روایتوں کو دیکھیں تو نوح علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ آج ہم یہ مرغی وغیرہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ناظرین، اس کو کھاتے ہیں، اس کو بناتے ہیں، اس کو پکاتے ہیں۔ پھر آپ نے کوے کو بھیجا تو ایک مردار دیکھ کر اس پر وہ گر پڑا اور واپس نہ آیا، تو آپ نے اس پر لعنت فرما دی اور اس کے لیے بد دعا فرما دی، وہ ہمیشہ خوف میں مبتلا رہے گا۔ چنانچہ کوے کو حل و حرم میں کہیں بھی پناہ نہیں ملے گی۔ اگر آپ کوے کی ناظرین مزاج کو دیکھیں، آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ اس کے قریب جاتے ہیں، کوئی چیز دیتے ہیں اسے، تو ڈر کے ادھر ادھر ہوتا ہے۔ یہ ڈر جو ہے بنیادی طور پر اس کے اندر اس وجہ سے ہے۔ پھر آپ نے کبوتر کو بھیجا، وہ زمین پر نہیں اترا بلکہ ملک سبا سے زیتون کی ایک پتی چونچ میں لے کر آ گیا، تو آپ نے فرمایا تم زمین پر نہیں اترے، اس لیے پھر جاؤ اور روئے زمین کی خبر لاؤ۔ وہ کبوتر دوبارہ روانہ ہوا اور مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ کی زمین پر اترا اور دیکھ لیا کہ پانی زمین حرم سے ختم ہو چکا ہے اور سرخ رنگ کی مٹی ظاہر ہو گئی ہے۔ کبوتر کے دونوں پاؤں سرخ مٹی سے رنگین ہو گئے اور وہ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس واپس آ گیا اور عرض کیا کہ اے خدا کے پیغمبر، آپ میرے گلے میں خوبصورت طوق عطا فرمائیے اور میرے پاؤں میں سرخ خضاب مرحمت فرمائیے اور مجھے زمین حرم میں سکونت کا شرف عطا فرمائیے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے سر پر دست شفقت پھیرا، اسے یہ دعا فرمائی کہ اس کے گلے میں دھاری کا جو خوبصورت سا ہار ہوتا ہے ناظرین، اس کے پاؤں جو سرخ ہو جاتے ہیں، یہ بنیادی طور پر اس نسل میں خیر و برکت حضرت نوح علیہ السلام ہی کی عطا کردہ، اور شرف اس کو ایسا ملا کہ آج دیکھیے کہ حرم کے اندر جتنا بھی جو کچھ بھی یہ آپ کو کبوتر اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں طواف کرتے ہوئے، یہ بنیادی طور پر روایت میں بتایا جاتا ہے کہ انہی کی نسل سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اور حکم فرمایا گیا، اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام ہوا اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہری، اور فرمایا گیا کہ دور ہو ظالم لوگ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی سے اترنے کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا گیا کہ اے نوح کشتی سے اترو، ہماری طرف سے سلام اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر ہیں اور تمہارے ساتھ کچھ گروہوں پر ہیں۔ ناظرین کرام، بس آخر میں یہ ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولادوں کو بسایا گیا۔ حام، سام اور یافس، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سام سارے عرب کے لوگ ہیں، حام سارے حبش کے لوگ ہیں، اور یافس کی نسل جو ہے روم میں نظر آتی ہے۔ یہ آدم ثانی کا قصہ ہے ناظرین، جن کے بعد یہ نسل انسانی آگے بڑھی۔ کل انشاءاللہ زندگی رہے گی تو ایک بار پھر ایک نئے قصے کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ شام میں زندگی رہی تو انشاءاللہ 5 بجے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔